السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یارا کسی کو دکھ نہ دو، یارا کسی کو دکھ نہ دو۔ تیسری بار بولوں گا، یارا کسی کو دکھ نہ دو۔ سب سے غلط کام، سب سے خراب کام، زندگی کا سب سے سمجھ لو اپنے آپ کو نقصان دینے والا کام دوسروں کو دکھ دینا ہے۔ دوسروں کو دکھ کے اندر میں اللہ کی ساری مخلوق آ گئی۔ انسان تو ہے ہی، زیادہ واسطہ تو آپ کا انسان سے ہی ہے، لیکن دوسری مخلوق سے بھی کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے۔ بہت ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی مخلوق ہمارے آگے پیچھے، جیسے بلی ہے، کتے ہیں، چونٹیاں ہیں پاؤں میں آتی ہیں، وہ بھی ہمارے احساس کے مطابق ان کی حفاظت بھی کرنا ہے اور ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، اسی لیے ہم انسان ہیں۔ تو دوستو، آج کی بات کو یاد رکھو کہ دکھ دینا دنیا کا سب سے بدترین کام ہے۔ آپ دوسروں کو دکھ دینے کے بعد کتنے بھی عبادت گزار بن جائیں، کتنے بھی اپنے آپ کو با اخلاق بنا لیں اور اونچے اخلاق والے بن جاؤ، زبان بہت اچھی کر لو، دین کے اوپر پوری پابندی کرو، لیکن دوسروں کو دکھ دینے میں آپ کو سکون ملتا ہے، اپنا انتقام لینے میں، اپنا بدلہ لینے میں، اور اس سے آپ مطمئن ہوتے ہو۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک طرف آپ عبادت بھی کرتے ہو، دین کے اوپر پورا عمل بھی کرتے ہو، با اخلاق بھی بنتے ہو، با کردار بھی بنتے ہو، اور دوسری طرف آپ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دکھ دیتے ہیں۔ آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کا دل دکھا ہے میری وجہ سے، اور جب اس کا دل دکھتا ہے تو آپ کی ساری عبادت، ساری نیکیاں، سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھو، سب سے پہلے اور بڑا پوائنٹ صرف اور صرف انسانی معاملات میں اپنے آپ کو اچھا بنانے میں ہے، آپ کے کردار میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک میں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کا ہر وہ عمل جو دوسروں کو دکھ نہ دے، خوشی دے، سکون دے، راحت دے، تو سمجھ لو آپ بلندیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے لیے کیا ہیں، دوسرے مخلوق کے لیے کیا ہیں۔ کیا آپ اپنے احساس کو استعمال کرتے ہو؟ اپنے احساس کو قائم رکھتے ہوئے کسی کو دکھ دینے سے بچتے ہو؟ دوسروں کو سکھ دینے میں جلدی کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہو؟ تو سمجھ لو آپ صحیح راستے پہ لگ چکے ہو۔ رہی بات دکھ دینے کی، تو انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور انسان غصے میں پتہ نہیں کچھ بول بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کے حقدار نہیں ہوتے، اور ان کو ہم دکھ دے دیتے ہیں۔ تو آپ غصے میں تھے، اس کی چھوٹی غلطی تھی، آپ نے بہت زیادہ بول دیا، اب اس کی چھوٹی غلطی کے اوپر آپ نے زیادہ بول کے غصے میں اس کو دکھ دے دیا، اب گنہگار آپ ہو۔ تو دوستو، آپ کو سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نازک موڑ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، تو انسان تو غلطی کا پتلا ہے، لیکن اپنے احساس کو اتنا زندہ رکھو، اتنا مضبوط رکھو، جب آپ کے سخت الفاظوں کی وجہ سے کسی کے دل کو چوٹ لگے
تو آپ کو اسی وقت احساس ہو جانا چاہیے کہ میں نے بہت غلط الفاظ بولے ہیں، اور جس کو بولے ہیں اس کو دکھ ہوا ہوگا۔ جب یہ سوچ آپ کے اندر میں رہے گی، آپ اپنے اندر کی سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر لو گے کہ نہیں یار، مجھے دکھ نہیں دینا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کچھ سچویشن اور حالات ایسے ہو گئے اور میں بے قابو ہو گیا اور میں نے کچھ ایسی حرکت کر لی جس کی وجہ سے کسی انسان کو دکھ پہنچتا ہے، تو مجھے فوری طور پر اس کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے کیسا بھی آدمی ہو، آپ سے بہت زیادہ غریب ہو، کمزور ہو، ایک سیکنڈ نہیں لگانا معافی مانگنے میں، اس کو منانے میں۔ جتنا دیر کرو گے اتنا آپ کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھنا میری بات کو۔ آپ کو احساس ہو گیا، آپ فوری طور پر اس کے دل کو خوش کر دو اور معافی مانگ لو۔ دوسرا ہوتا ہے، ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم دوسرے انسانوں کے بیچ میں ایک انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کے اوپر غصہ کر کے، اس کو بہت زیادہ باتیں سنا کے بہت زیادہ غصہ کر لیتے ہیں، اور وہ غلطی پر ہوتا ہے، اور شدید غلطی ہوتی ہے، سیریس غلطی ہوتی ہے اس کی، لیکن آپ کا غصہ سب کے بیچ میں اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ تو وہ غصے کی وجہ سے سب کے بیچ میں جو آپ اس کو کہتے ہو، وہ بہت زیادہ ذلیل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری بہت بڑی بے عزتی کی گئی ہے۔ وہاں پہ وہ اپنی جگہ بھی حق پہ ہے، وہ غلط تھا، غلطی کی تھی، آپ اس سے الگ سے بات کر سکتے تھے، الگ سے غصہ بھی کر سکتے تھے اور سمجھا بھی سکتے تھے۔ اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کو سمجھانا چاہیے، بہت ہی بات اوور ہو جائے تو الگ سے سمجھانا چاہیے، الگ سے غصہ کر لینا چاہیے، لیکن دوسروں کے بیچ میں ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا پوائنٹ ہے۔ تو میں نے زندگی میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کے تجربے سے میں بتا رہا ہوں۔ ہم غصے میں آ کے دوسروں کے بیچ میں کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں، چاہے وہ غلط بھی ہے، وہاں پہ ہم غلط ہو جاتے ہیں۔ ہم کو کسی سب کے بیچ میں کسی کا بھی بے عزتی کرنے کا حق نہیں مل رہا۔ اس کی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کریں۔ تو اس لیے خیال کرو، اپنے احساس کو زندہ رکھو، اور کسی کے ساتھ بھی کرو سلوک تو بہت سوچ سمجھ کے کرو۔ جہاں پہ اچھا کرنے کا ہو وہاں پہ دیر مت کرو، جہاں پہ غلط کرنے کے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور مجھے بہت بولنا پڑے گا، وہاں پہ رکو، اپنے آپ کو روکو اور روکو اور روکو، اور آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ تعالی غصہ کنٹرول میں آئے گا، پھر آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھا سکو گے۔ مگر اچھا کام کرنے میں، بھلائی کرنے میں، کسی کو تکلیف میں دیکھا فوری ایکشن لینے میں، میرے خیال میں وہ بہترین عمل ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرو۔ جب کسی کی بھلائی کا معاملہ آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کمپنی کے باس ہو، کوئی اسٹاف ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس علاج ہوگا، اس کے وسائل نہیں ہیں اور انشورنس ہے، مگر وہ ایک عام ہاسپٹل کی انشورنس ہے، وہاں پہ صحیح علاج نہیں ہوگا، تو آپ ایک منٹ بھی نہیں سوچو، آپ کی طاقت ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کر ڈالو، اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے، اس کی زندگی ویلیو رکھتی ہے، اور وہاں پہ خرچ کرو، جلدی میں کرو، انتظار نہیں کرو، حساب کتاب نہیں کرو، یہ سوچو کہ زندگی کا سوال ہے، اگر ہمارا بچہ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہم خود ہو تو کیا کریں گے؟ پیسوں کا حساب کریں گے یا زندگی بچانے کی کوشش کریں گے؟ تو جو خود کے لیے سوچتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ تو یہ جلدی بھلائی کے معاملے میں جلدی کرو، اور کسی کو تکلیف دینے کا معاملہ ہے
تو اپنے آپ کو روکو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا، ہر بلا آفت مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو آگے زندگی میں سکون میں رہنا ہے تو کسی کو بھی دکھ نہیں دو، کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے آسانی بانٹنے والے بنو، دوسروں کے لیے خوشیاں دینے والے بنو، دکھ دینے سے بچو بس، یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ یارا کسی کو دکھ مت دے۔ السلام علیکم۔